لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب. صلوات سامعین گرامی قدر، پروردگار عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش عزا کو، آپ کی ماتم داری کو، آپ کی سوز خانی کو، مرثیہ خانی کو اور آپ تمام مومنین اور مومنات کی اجر رسالت کو خوشف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام محبان بیت علیہم السلام کو کوئی بھی رنج و غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام. حاضرین مجلس، یقیناً آج 4 محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ پہلی مجلس آپ لوگوں کے بہترین ذوق سماعت کی نظر ہے. مسلسل آپ لوگ ہر عاشور خانے میں حاضریاں دے رہے ہیں اور نواسہ رسول کا پرسہ بی بی فاطمہ زہرا کو دے رہے ہیں اور میں نے چاند رات سے اب تک جس حدیث کا سہارا لیا اور جو افکار پیش کیے اس کا محاصل و مفہوم صرف اتنا ہے عزیزان محترم کہ امت کو آگاہ کیا جائے کہ علی ہے کیا. امت کو بتایا جائے، امت مسلمہ کو سمجھایا جائے کہ بغیر علی کے کچھ بھی ممکن نہیں. علی کی محبت، علی کی ولایت سب پر فرض ہے. سامعین گرامی قدر، چونکہ ہم اور آپ اس بات کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتے ہیں کہ there is no God but Allah. There is no God but Allah. کوئی نہیں ہے سوائے اس کے. ہم گواہی دیتے ہیں نا. اور بغیر کلمہ طیبہ کے کوئی بھی انسان دائرہ اسلام میں انٹری نہیں کر سکتا. آپ اس کو 7 سمندر میں بھی ڈبو کے باہر لے آئے کسی کافر کو، وہ کافر ہی رہے گا جب تک وہ اپنی زبان سے اقرار نہ کر لے
اور کلمہ طیبہ جاری نہ کر لے. بات تھوڑا تھوڑا آپ سمجھتے رہیں، انشاءاللہ نتیجہ خوبصورت ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بغیر اس کو جاری کیے ہوئے کوئی بھی کافر مسلمان نہیں ہو سکتا. اور سامعین گرامی قدر، بھائی اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. تو جب اللہ ایک ہے اور محمد جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے شہادت آپ نے دی اللہ کی، اسی طریقے سے شہادت آپ نے رسول کی دی. اب رسول کی شہادت کون دے گا؟ اسی لیے تو ہم لوگ بلا فصل کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. تو سامعین گرامی قدر، تو یہ جو کلمہ ہے جس کو پڑھ کر کے ہر کافر مسلمان ہوا، دائرہ اسلام میں آیا، تو عزیزان گرامی تو یہ محبت کا تقاضا نہیں، ایمان کی نشانی. محبت الگ ہوتی ہے عزیزان محترم. محبت یہ ہے کہ جو ہم اپنا آرام و سکون چھوڑ کے فرش اعضا پر بیٹھے، یہ محبت ہے. میں محبت کی بنیاد پر انسان وابستہ ہوتا ہے. آپ کس سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو سامعین گرامی قدر آپ دیکھیں کہ محبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. محبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی محبت حقیقی اور ایک ہوتی محبت غیر حقیقی. محبت حقیقی اسے کہتے ہیں جو دل سے کی جاتی ہے. محبت حقیقی جو دل سے کی جائے وہ محبت حقیقی ہے. اور محبت غیر حقیقی اسے کہتے ہیں جو دل سے نہیں زبان سے کی جاتی ہے. محبت غیر حقیقی صرف اور صرف زبان سے کی جاتی ہے. آپ دیکھیں ہارون مکی ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں. ایک شخص مولا سے آ کے دعویٰ کرتا ہے یا علی ہم آپ کو بے پناہ چاہتے ہیں، ہم آپ کو بے پناہ چاہتے ہیں. مولا نے کہا بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم ہم کو بے پناہ چاہتے ہو. کہا میں دل سے چاہتا ہوں. کہا اچھا تم ہم کو دل سے چاہتے ہو. مولا جانتے ہیں، مگر چونکہ مولا نے یہ بات جب اس سے کہی کہ اگر تم مجھ کو چاہتے ہو تو یہ تندور روشن ہے، اس پہ کود جاؤ. یہ تندور روشن ہے، تم اس پہ کود جاؤ. تو وہ دو قدم پیچھے ہٹ کے کہتا ہے یا علی میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں ان کی کفالت کر رہا ہوں. اگر میں اس تندور میں کود گیا تو میں جل جاؤں گا، میں خاک ہو جاؤں گا. مولا خاموش ہے. ابھی دعویٰ کر رہا تھا یا علی میں آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوں، آپ پر قربان جاؤں، آپ پر صدقے جاؤں. ادھر سے ہارون مکی گزر رہے تھے. مولا سے پوچھا مولا اس تندور کے پاس آپ کھڑے ہیں، خیریت؟ تو ایک چاہنے والا جو ہوتا ہے نا، اگر اپنے چاہنے والے کو کہیں دیکھتا ہے تو فوراً استقبال کے لیے خیرت کے لیے رک جاتا ہے. تو جب ہارون مکی نے مولا کائنات کو دیکھا کہ آپ تندور کے پاس کھڑے ہیں، تو ہارون مکی نے پوچھا اے میرے مولا آپ یہاں پر تشریف کیوں فرما ہیں؟ تو مولا نے فرمایا یہ شخص دعویٰ کر رہا تھا کہ میں آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوں، میں نے صرف اتنا کہا کہ اگر تجھ کو مجھ سے محبت ہے تو اس تندور میں کود جا. عزیزو اتنا لفظ صرف امام کے لب مبارک سے نکلنا تھا کہ ہارون مکی فوراً تندور میں کود گئے. امام نے تندور کا ڈھکن بند بھی کر دیا اور اس شخص سے جو جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا اس سے کہا چلو یہاں سے چلے. تھوڑی دیر کے بعد جب مولا نے کہا
آؤ چلو ذرا دیکھے اس شخص کا حال کیا ہے. تو جو جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا اس نے کہا کہ اب تو وہ جل کر خاک ہو گیا ہوگا. کہا نہیں، چل کے دیکھتے ہیں. اور عزیزوں، جب امام نے ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھا؟ جو آگ ہے وہ گلزار ہو چکی ہے. اور ہارون مکی یا علی یا علی یا علی یا علی کا ورد کر رہے. آواز بلند صلوات. یہ ہے محبت غیر حقیقی جو صرف اور صرف زبان سے کی جاتی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ واقعی اگر ہم سب اہل بیت سے دلی محبت رکھتے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مجلس حسین میں کتنا خرچ ہو رہا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے، سامعین گرامی اگر یہ بات ذہن میں رہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے، خدا کی قسم پوری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، جس سے انسان محبت کرتا ہے، دلی محبت کرتا ہے، اس کے نام پر خرچ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اس کے نام پر خرچ کرنے پر بڑا مزہ آتا ہے. اولاد ہے، دلی محبت ہے. ایک اولاد جو آپ بے پناہ جسے چاہتے ہیں، لیکن وہی بچہ جب آپ کے ساتھ جاتا ہے، اولاد جاتی ہے، آپ اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں. بچہ کیا ہے؟ آپ اس سے دلی محبت کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی غیر بچہ اگر آپ سے اپنی خواہش رکھے گا تو آپ ایکسکیوز کر دیں گے. یہ دلیل ہے عزیزان محترم، جس سے انسان دلی محبت کرتا ہے، اس کی خواہش کو بھی پورا کرتا ہے، اس کے نام پر بھی خرچ کرتا ہے. یہ ہے محبت حقیقی، یہ حقیقی محبت ہے. اور حقیقی محبت عزیزان گرامی امام حسین کو اور حبیب ابن مظاہر کی حقیقی محبت تھی. جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین، یہ محبت نظیر ہے پوری کائنات پر. جسے حسین سلام بھیجے، اے 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 حسین مظلوم ہمارا تیسرا امام، جسے سلام بھیجے، سوچئے اس کا مرتبہ کیا ہوگا. جسے حسین کہے رجل فقی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے عزیزان محترم. امام اگر کسی کو اپنا دوست کہہ دے، امام جسے امام سلام کرے، خدا کی قسم آپ اسی سے اندازہ، امام اگر کسی کو سلام کرے، تمام لوگ عزیزان محترم، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، تمام لوگ پڑھتے ہیں، دن بھر ہم لوگ 5 وقت یہ کہا کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کہتے نہیں کہتے، سلام بھیجتے رہتے. آپ سوچئے، لیکن جسے امام سلام کرے اس کا مرتبہ کیا ہوگا. چھوٹے ہیں امام حسین، بہت چھوٹے ہیں، اور فرق ہے آپ دونوں میں، عمر میں فرق ہے. میں نے اس سے پہلے مجلس میں عرض کیا تھا، کربلا میں امام حسین کی عمر 57 برس کی تھی اور حبیب ابن مظاہر کی عمر 80 برس کی تھی. 23 سال کا فرق ہے دوستی میں. تو دوستی سن و سال کو نہیں دیکھتی، عمر کو نہیں دیکھتی، نیتوں کو دیکھتی ہے، حیثیتوں کو دیکھتی ہے، عقیدوں کو دیکھتی ہے. دوستی عمر کو نہیں دیکھتی. سامعین گرامی قدر، جناب مظاہر جو ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. باواد بلند صدا بھیجے نا محمد والے. جناب مظاہر پیغمبر اسلام سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کا بیٹا
حبیب امام حسین رسول خدا کے نواسے سے محبت کرتے. اور جناب مظاہر نے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو اپنے گھر پہ مدعو کیا کھانے پہ. آپ نے دعوت قبول کی. جناب حبیب بھی آپ کے ساتھ آئے تھے پیغمبر اسلام کی خدمت. اس وقت حسین زانوے رسول پر بیٹھے ہوئے تھے. جب جناب مظاہر نے پیغمبر اسلام کو گھر پر مدعو کیا کھانے پہ تو جناب حبیب اپنے بابا جناب مظاہر سے کہتے ہیں بابا آپ نے اپنے دوست پیغمبر اسلام کو مدعو کیا, میں بھی اپنے دوست حسین ابن علی کو مدعو کرنا چاہتا ہوں. اور حبیب نے بھی امام حسین کو مدعو کیا. سامعین گرامی قدر, جب حبیب ابن مظاہر گھر آ گئے, جناب مظاہر بھی گھر آ گئے, دن معین تھا کہ اس دن آئیں گے, تو جناب مظاہر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو آج پیغمبر اسلام گھر تشریف لا رہے ہیں, لہذا اچھے سے اچھا کھانا تیار کرو. عزیزوں, وقت ہو گیا, دسترخوان پر اچھے سے اچھی نعمتوں کا انتظام بھی کیا گیا. اب بے چینی امام حسین کی یہ تھی کہ امام حسین کے لیے جناب حبیب اتنا پریشان تھے, لیکن محبت کا تقاضا ہوتا کیا ہے, اتنا پریشان تھے کہ کبھی چھت پر جا رہے ہیں, دیکھنے کے لیے اس راہ پر نگاہ ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس راہ سے حسین کو آنا ہے. کبھی گھر کے باہر جاتے ہیں, کبھی اپنے بابا کے پاس آتے, بابا کتنی دیر میں آئیں گے بابا. محبت کا تقاضا دیکھیں عزیزوں. سامعین گرامی قدر, وقت گزرتا گیا. جب حبیب چھت پر تھے بالا خانے پر, تو سامنے سے ایک گرد نمودار ہوئی. کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی انگلی پکڑے ہوئے امام حسین رفتہ رفتہ آ رہے ہیں. شوق محبت میں, یقین کرے شوق محبت میں, حسین کی محبت میں جناب حبیب استقبال کے لیے آگے بڑھے. ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ چھت کھلی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور استقبال کی بنا پر جب آگے بڑھے تو آپ چھت سے زمین پر آ گئے اور آپ کی روح پرواز کر گئی. یہ محبت کا تقاضا تھا عزیزان محترم. جناب مظاہر نے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی, باپ ہے, ماں ہے, اللہ اکبر. آپ مجھے انصاف سے بتاؤ عزیزوں کہ اگر کسی کا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے, اس وقت جب مہمان آ رہے گھر والوں کا عالم کیا ہوگا. مگر جناب حبیب جب دنیا سے رخصت ہوئے تو جناب مظاہر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو آج کائنات کا رسول میرے گھر آ رہا ہے, آج حسین ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں, لہذا ثابت قدم رہنا, اپنے صبر کو قابو میں رکھنا. اللہ اکبر. اپنے آنسوؤں کو قابو میں رکھنا. اللہ اکبر. محبت دیکھے آپ, محبت حقیقی کا مظاہرہ دیکھے آپ. اور سامعین گرامی قدر, جناب امام حسین اور پیغمبر اسلام گھر میں داخل ہوئے. امام حسین کا بچپنا ہے. امام حسین بار بار کبھی مرکزی دروازے کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی حجرے کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی چھت کی طرف دیکھتے ہیں. ایسا لگتا تھا حسین کچھ ڈھونڈ رہے ہیں.
ہے محبت کا تقاضا دیکھیں، کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، حقیقی محبت کا مظاہرہ اور عزیزان محترم امام حسین کی نگاہ کبھی دروازے پہ جاتی ہے، کبھی چھت پہ جاتی، کبھی حجرے پہ جاتی، کبھی اپنے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں. تو پیغمبر اسلام سمجھ گئے کہ میرا نواسا کس کو ڈھونڈ رہا. تو پیغمبر اسلام نے مظاہر سے کہا، اے مظاہر حبیب کہاں ہے؟ اب دیکھیں حبیب کہاں ہے. تو ایک مرتبہ جناب مظاہر کہتے ہیں، اے میرے آقا حبیب باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں. دیکھیں باپ ہے، علم نہیں دینا چاہتے کہ ایسا ایسا ہو گیا، اگر ہو جائے گا اگر پتہ چل جائے گا تو ابھی ماحول تبدیل ہو جائے گا، کھانا نہیں کھائیں گے، گریہ وزاری برپا ہو جائے گا. فوراً جناب مظاہر نے دسترخوان بچھا دیا، کھانے چنوا دیے، خود تشریف فرما ہو گئے. اور اس کے بعد آپ نے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ. پیغمبر اسلام نے پہلا نوالا توڑا اور شوربے میں بھگویا، چاہا کہ دہن تک لے جائیں. ایک مرتبہ اپنے بیٹے حسین، اپنے نواسے حسین کو دیکھا کہ حسین خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے نواسے حسین سے کہا بیٹا حسین کھانا تناول فرماؤ. بس ایک مرتبہ امام حسین نے بڑی معصومیت سے کہا نانا آپ کی دعوت کس نے کی ہے؟ کہا بیٹا میری دعوت مظاہر نے کی ہے. کہا نانا میری دعوت کس نے کی ہے؟ کہا بیٹا تمہاری دعوت حبیب نے کی ہے. کہا نانا جس نے آپ کی دعوت کی ہے وہ سامنے موجود ہے، اور جس نے میری دعوت کی ہے وہ سامنے موجود نہیں. جب تک حبیب نہیں آتے میں کھانا تناول نہیں فرماؤں گا. اللہ اکبر. ایسا نہیں تھا کہ جناب حبیب نے صرف حقیقی محبت کا مظاہرہ کیا. حسین علیہ السلام کی حقیقی محبت دیکھیں آپ عزیزان محترم. پیغمبر اسلام نے کہا اے مظاہر حبیب کو بلاؤ، چونکہ میرے بیٹے حسین نے کہہ دیا ہے. عزیزوں اب مجبور ہو گئے جناب مظاہر، پورا واقعہ بیان کیا گیا. حسین رونے لگے. اس کے بعد جناب پیغمبر اسلام کہتے حبیب کی لاش کو لایا جائے. حبیب کی لاش ایک چٹائی میں ایک حجرے میں تھی. حبیب کی لاش آئی ہوئی. پیغمبر اسلام نے امام حسین سے کہا بیٹا حسین حبیب کے حق میں دعا کرو. عزیزوں جملے یہ ہیں کہ امام حسین نے ننھے ننھے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیا، اے میرے پروردگار میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے. عزیزوں جملے یہ ہیں کہ امام کی دعا ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ حبیب ایک مرتبہ اٹھ کر بیٹھ گئے. دونوں دوست آپس میں ملے، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا. عزیزوں یہ تھی حقیقی محبت، اور یہی وجہ تھی حسین نرغہ عادا میں جب گر گئے ہیں. آج 4 محرم ہے نا. امام حسین نرغہ عادا میں جب گر گئے اور کربلا میں فوج پہ فوج داخل ہو رہی تھی تو شہزادی زینب کہتی بھیا میں دیکھ رہی ہوں عمر ابن سعد لشکر پہ لشکر کربلا میں مکا رہا ہے. وے بھیا کیا آپ کا کوئی حامی و مددگار نہیں؟ کیا آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں جسے آپ بھی مدد کے لیے بلا لیں؟ عزیزوں امام حسین نے ایک مرتبہ غور کیا، کہا ہاں بہن ایک میرا دوست ایسا ہے جو میرے نظریے پہ کھڑا اترتا ہے، حسین کے نظریے پہ کھڑا اترتا ہے. ایک دوست ایسا.
کہا وہ کوفے میں ہے۔ حبیب ابن مظاہر، جب لفظ نکلا نا حبیب ابن مظاہر، تو ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی بھیا حبیب کو خط بھیج کے بلوا لو۔ عزیزوں، امام حسین نے عباس سے کہا عباس جی مولا جاؤ کاغذ اور قلم لے کر کے آؤ۔ کاغذ اور قلم آیا۔ حسین نے جب خط لکھنا شروع کیا تو دائیں جانب زینب ہے اور بائیں جانب جناب عباس بیٹھے، بیچ میں آقا حسین ہے۔ امام حسین نے جب خط کا مضمون بنایا سب سے پہلا جملہ یہ لکھا حبیب ابن مظاہر حسین غریب کا تم پر سلام۔ حبیب ابن مظاہر حسین غریب کا تم پر سلام۔ حبیب ہم نرغے عادہ میں دشمنوں کے گھر گئے۔ حبیب ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حبیب ممکن ہو تو ہماری مدد کو آ جاؤ۔ عزیزوں، امام نے پورا خط لکھ لیا۔ لکھنے کے بعد آخری میں امام نے ایک نوٹ لکھا۔ نوٹ خاص چیز جو ہوتی ہے نا نیچے لکھی جاتی ہے، سب سے لاسٹ نوٹ۔ جب امام حسین نوٹ لکھنے لگے تو ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا زینب مجھے تنہائی چاہیے، زینب مجھے تنہائی چاہیے، عباس مجھے تنہائی چاہیے۔ اب سوچیں امام حسین کہہ رہے ہیں اپنی بہن سے بہن زینب مجھے تنہائی چاہیے، عباس مجھے تنہائی چاہیے۔ حسین کو ایک نوٹ لکھنا تھا نیچے۔ عزیزو زینب بھی ہٹ گئی، عباس بھی ہٹ گئے، عزادار حسین نے ایک نوٹ نیچے لکھ دیا۔ جب خط مکمل ہو گیا تو شہزادی زینب خیمے میں آئی، عباس خیمے میں آئے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی بھیا حسین آخر ایسا کیا لکھ دیا جو ہمارے سامنے نہ لکھا؟ عزادارو ایک مرتبہ امام حسین کہتے زینب میں نے جو لکھا بڑا سوچ سمجھ کر لکھا۔ زینب نے اصرار کیا، حسین نے خط پیش کر دیا۔ عزادارو اب جو نوٹ پڑھا وہ نوٹ سن لو۔ عزادارو حسین نے کیا لکھا تھا؟ اے حبیب ذرا آنے میں جلدی کرنا، ارے میرے ساتھ بطول کی بیٹیاں ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزادارو امام حسین نے خط قاصد کو دیا، خط قاصد کو دیا۔ قاصد پہنچا کوفے۔ کوفے میں سرگرمیاں بڑھ گئی تھی، تلواروں پر سہلب ہو رہی تھی، نیزے تیار کیے جا رہے تھے، ڈھالیں بنائی جا رہی تھی، جنگ کے زیورات خریدے جا رہے تھے۔ عزیزوں ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ عزیزوں جناب حبیب ابن مظاہر ایک دکان پر تھے، خضاب خرید رہے تھے۔ آپ کی عمر 80 برس کی تھی، آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ عزیزوں قاصد چھپتا چھپاتا خاموشی سے پتہ لگاتا ہوا حبیب کے قریب پہنچا۔ قاصد نے خاموشی سے حبیب کے ہاتھ میں حسین کا خط دیا اور کہا میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ جناب حبیب نے جب یہ سنا کہ میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں، ہاتھ میں خضاب تھا زمین پہ پھینکا، خط لیا، پوشیدہ کر لیا،
کھولا نہیں، پوشیدہ کر دیا۔ ماحول اتنا خراب تھا، ہر طرف جاسوس تھے، ہر طرف جاسوس تھے، لشکر تھا، آمد و رفت ہو رہی تھی، گشت لگ رہی تھی، تلواریں پہ تلواروں کی آوازیں نکل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ یہ تیاری تھی حسین ابن علی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ قاسم نے خاموشی سے کہا یہ خط یہاں نہ کھولیے گا، گھر چلتے ہیں۔ جناب حبیب اپنے گھر تیزی سے پہنچے، بہت تیزی سے گھر پہنچے، اندر داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کیا، حجرے میں آئے۔ اب جو حسین کا خط پڑھا، آنکھ سے آنسو چاہے۔ ایک دوست کا خط ملا دوست کو اس غربت کے عالم میں۔ جس وقت حبیب نے یہ دیکھا کہ بطول کی بیٹیاں بھی ساتھ آئی، حبیب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ پر تماچے مان لیے۔ ہائے نواسے رسول نرغے آدامے گر گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزو، جناب حبیب نے پورا خط پڑھ لیا، خط کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور خط کو پوشیدہ کیا۔ جناب حبیب نے اپنی زوجہ سے بیان کیا کہ جب جناب حبیب کی زوجہ نے حبیب کو روتا ہوا دیکھا، چہرہ متغیر دیکھا، تو کہا اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، یہ کیا حال، آپ اتنا گریہ و زاری کر رہے؟ آپ تو بازار گئے تھے، آپ نے کہا تھا کچھ تاخیر ہو جائے گی، اتنی جلدی آپ بازار سے واپس بھی آ گئے اور سامان بھی نہیں لائے۔ جس سامان لینے آپ گئے تھے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، حسین ابن علی کا خط آیا ہے۔ عزیزو، حسین ابن علی کہا نواسے رسول کا خط؟ کہا ہاں نواسے رسول کا خط آیا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا نرغے آدم میں گر گیا ہے حسین، کربلا میں ہے حسین، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہے، ارے بطول کی بیٹیاں ساتھ میں ہیں۔ تو کہا کیا سوچا؟ کہا میں حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ کیا حبیب جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کا ہمارا شمار رونے اور لانے والوں میں کرے۔ جعلکم اللہ من الباقی۔ ہاں دادارو، حسین نے اپنے غلام سے کہا دیکھو غلام، کھڑا کر دو، میں اپنے عزیز و اقارب سے چھپتا چھپاتا وہاں آؤں گا۔ عزیزو، اتنا ماحول خراب تھا، اتنے جاسوس ٹہل رہے تھے، اتنی سختی ابن زیاد نے کر رکھی تھی کہ حسین کی نصرت کو کوئی نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ آپ کیا سوچتے ہیں عزیزو؟ اتنا ظلم ہوا ہے، اتنا ظلم ہوا ہے۔ عزیزو، جناب حبیب چھپتے چھپاتے جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھا؟ غلام، حبیب کا غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ اگر آقا کو آنے میں ذرہ برابر اور دیر ہوئی تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر حسین ابن علی کی نصرت کو جاؤں گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزو، دو چار جملے اور آپ کی عبادت کو میں تمام کر رہا ہوں۔ حبیب گھوڑے پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد حبیب نے سامان سفر لیا، حبیب نے تلوار رکھی، حبیب نے زرہ لی، حریم نے خود لیا اور حبیب سامان سفر لے کر کے چلے ہیں۔ ادھر حبیب چلے، کربلا سے کوفے کا سفر جو ہے 45 میل کا ہے، 45 میل، یہ ذہن میں رہے، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا۔
لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو حبیب جب گھوڑے پر بیٹھے اور کربلا میں جب انٹری کی ہے جناب حبیب نے، سامنے سے گرد جب نمودار ہوئی تو ایک مرتبہ حسین اپنے خیمے سے نکلے، عباس جی مولا، اکبر جی بابا، قاسم جی چچا، تمام بنی ہاشم حلقہ بنا کر کے مرتبہ آ گئے. کہا دیکھو ہمارے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. کہا دیکھو ہمارے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. عزیزو ایک مرتبہ حبیب جب آگے آئے ہیں نا، کافی قریب آئے ہیں، ایک مرتبہ حسین اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ حبیب جب قریب آئے حسین نے اپنی باہیں پھیلا دی. اے میرے حبیب، تم نے بڑا احسان کیا اس عالم غربت میں ہماری نصرت کر کے. عباس آگے بڑھے، عباس نے استقبال کیا. علی اکبر آگے بڑھے، علی اکبر نے استقبال کیا. قاسم نے استقبال کیا، اون محمد نے استقبال کیا. عزادارو سب نے جب استقبال کیا، حسین روتے رہے، حسین روتے رہے. ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں آقا حسین نہ روئیے، میں اپنی جان آپ پر قربان کروں گا. عزادارو ابھی یہ خبر خیمہ زینب میں پہنچی تھی کہ حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے فضہ سے کہا ہے فضہ جا کر حبیب کو میرا سلام کہنا اور کہنا علی کی بیٹیاں سلام کہہ رہی ہے. ایک مرتبہ فضہ نے تیرے خیمے کا پردہ ہٹایا اور ایک جملہ کا اے حبیب ذہن نصیب تمہارا، ارے تمہیں علی کی بیٹی زینب سلام کہہ رہی ہے. اتنا جملہ سننا تھا، حبیب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے رخساروں پر تماچے مارے. ہائے آل رسول پر ایسا وقت آ گیا کہ غلاموں کو شہزادیاں سلام کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون.